اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 15ویں رمضان کی رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، کرونا وائرس کی شر سے ہم سب کو بچا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ عزیزان گرامی، آج ہم امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، لیکن در حقیقت گفتگو اسلام پر لگی ہوئی کاری ضرب بھی ہوگی۔ کس نے لگائی، کب لگائی، کیوں لگائی، کیسے لگائی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کیسے 25 سال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایسے صبر کیا کہ جیسے کسی گلے میں کانٹا اور آنکھوں میں شیطیر ہو۔ 25 سال کم وقت نہیں ہوتا۔ پھر امام حسن علیہ السلام 10 سال، اور پھر سید الشہداء امام حسن علیہ السلام 10 سال، اور اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کو خاک میں ملانے والوں کی کوششیں خاک میں مل گئیں، اور سید الشہداء نے وہ عظیم قربانی دی کہ جس کے تحت نانا کے دین کو پھر سے زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا چیزیں تھیں وہ کہ جس کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی؟ یہ سوال پوچھا کیجئے اپنے آپ سے، کیا چیز تھی کہ بات یہاں تک پہنچی کہ شاہ مرداں، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جیسی ہستی، جس کو رسول اکرم نے وہ القابات دیے، اور تاریخ نے جس کی شجاعت کے وہ نمونے پیش کیے جو کبھی پیش نہیں کیے جا سکتے تھے اور نہ کیے جائیں گے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا کو جنگ کرنا ہی نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قطعاً کسی جنگ کے میدان میں گئے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بالکل جنگ سے آشنا ہی نہیں۔ اتنی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی حقیقت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے غدیر خم میں ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت لے لی، تو اس کے بعد لوگوں نے آپس میں فیصلے کیے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عہد نامہ لکھا 5 لوگوں نے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ رسالت بھی بنی ہاشم میں جائے اور خلافت بھی بنی ہاشم میں جائے۔ اس کے لیے ہر طریقہ اپنایا جائے گا۔ دین کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا، دین کو اس طرح سے لیا ہی نہیں گیا جس طرح سے اللہ نے نازل کیا تھا۔ دین کے وہ چیتے اڑائے گئے، دین کا وہ مذاق اڑایا گیا، دین کا وہ مسخرہ کیا گیا کہ آج جب کتابوں سے دین کی چیزیں نکال کے سامنے رکھتے ہیں تو کہیں آتا ہے کہ
नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह पर निस्यान तारी हो गया था। कभी आता है नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम अक़रबा परवरी फरमाते हैं। कभी आता है कि नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम की अज़वाज रसूल अकरम को टोकती थी, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी आता है कि रसूल अकरम मुनाफिकों की बातों के असर में तो नहीं आ गए हैं। बुनियादी फ़र्क आ जाता है, और बुनियादी फ़र्क ये है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए इस्मत के कायल हैं। न इस्यान, न निस्यान, न घबराना, न डरना, न भागना, न लोगों की बातों से उन पर असर होना, न जादू का असर, न सहर का असर। हम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए उन सिफ़तों के कायल हैं। हम अल्लाह के लिए उन सिफ़तों के कायल हैं जो आम आदमी के तसव्वुर में नहीं आ सकता, इसलिए कि हमने दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी तशरीह मासूमीन अलैहिस्सलाम से ली। तौहीद क्या है, क्या जाने हम? अगर मुसलमानों की किताबों से अल्लाह ताला के बारे में जो चीज़ें मौजूद हैं निकाल के सामने रख दें तो अल्लाह ताला क्या हो जाएगा? गौसे आज़म के वाक़यात पढ़े ना, है मेरे पास। जन्नत में अल्लाह ताला के साथ घूम रहे थे, अल्लाह ताला गिर गए, पटक दिया गया, पता नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना कहना ही काफ़ी, आगे की ज़रूरत क्या है मुझे? क़यामत के दिन अल्लाह ताला मार्च पास करता हुआ अपने वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा मार्च पास करता हुआ आएगा, या क़यामत में अल्लाह ताला जहन्नम में अपना एक पैर डालेगा, जहन्नम कहेगा हाँ ठंडक पहुँची, अल्लाह को ये और दूँ, दूसरा पैर भी डाल दूँ। आम मुसलमानों के मसले में इस बात को जान लीजिए कि आम मुसलमानों के अकीदे में जब चीज़ें निकाली जाती हैं तो लोग इस बात को जान लें कि आम अकीदे के मुसलमानों की किताबों में अल्लाह की वहदानियत को एक बदन से तशबीह कर दी गई है। अल्लाह को एक बदन समझा जा रहा है, अल्लाह को एक ऐसी चीज़ समझी जा रही है जिसके साथ कोई हाथ मिला रहा है, कोई पैर मिला रहा है। हमने इसीलिए अर्ज़ किया है कि खुदारा तौहीद को समझने की कोशिश करें, और तौहीद को आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा का पहला खुतबा न समझ लें। क्यों ऐसा है? इसलिए कि अल्लाह ताला की मारिफत के दर्जे बहुत ऊंचे हैं। लैसा कमिस्लिही शै, क्या समझोगे तुम? कुल हुवल्लाहु अहद, क्या समझ सकते हो सिवाय अल्फाज के ज़ाहिरी माना के? तो तौहीद में हम देखते हैं हमारी तौहीद की जो बहसें हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम से ली गई हैं। हमारी नबूवत की जो बहसें हैं, जो नबूवत के अकीदे की बातें हैं, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम से ली गई। हमारे दीन के अहकाम अल्लाह के हबीब ने कुरान से, अपने कौल से, और हमने मासूमीन अलैहिस्सलाम से लिए। ग़ैबत के ज़माने तक हमारे लिए हिदायत के डायरेक्ट रास्ते खुले हुए थे और ग़ैबत में इनडायरेक्ट रास्ते खुले हुए। इमामत के बगैर दीन की हिफाजत का कोई माना नहीं रहता है, इसलिए कि तमाम आइम्मा इल्म लदुन्नी से आरास्ता थे और उनका ये इल्म अल्लाह के हबीब ने उन्हें अता किया था और अल्लाह के हबीब को अल्लाह ताला ने अता किया। जो ज़माना आगे बढ़ता जाता है और ज़माने में मुसलमानों के अक़ीदों को हम देखते जाते हैं और ज़माने में मौजूद किताबों का मुताला करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि इमामत वाजिब से वाजिब तर होती जा रही है। इमामत के बगैर दीन
نہ صرف بچ نہیں سکتا، آگے بڑھ بھی نہیں سکتا. امامت کے بغیر نہ دین کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم نے تو 13 سال مکے میں گزارے، کون سے احکام نازل ہوئے تھے؟ باقی رہ گئے 10 سال مدینے میں. تو 10 سال میں کتنے غزوات، اللہ اکبر، کتنے مسائل. 10 سال، انہی 10 سال میں ازواج نبی سے، نبی اکرم کی شادیاں، اسی 10 سال میں غزوات اور جنگیں اور منافقین اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. ان 10 سالوں میں کتنا دین پہنچا سکے. اسی لیے حضور اکرم نے اپنے نائبین میں علم کو منتقل کیا. ابھی اللہ کی مصلحت تھی کہ 63 ایئرس کی ایج میں آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. یہ اللہ کی مصلحت تھی، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بغیر امامت اور ولایت کے نظام کے آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے. سوال کیا گیا کہ روزے میں مثلا فلاں کام کیا جا سکتا ہے؟ نہ قرآن نہ حدیث. میرے بزرگ یوں کہتے تھے تو یوں ہوتا تھا، تو یوں ہوتے جاتے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، اور اس کی 100 مثالیں. اس لیے امامت کی بحث کو صاف شفاف طور پر کرنا اور سمجھنا ہمارا وظیفہ بنتا ہے. ہم بھی بڑے لاڈلے ہیں، کوئی ولادت آئی تو امامت پہ کچھ گفتگو کر لی، امام کی زندگی پہ چند جملے بول دیے، امامت ہو گئی ہماری. یہ عقیدہ ہمارا امام کا ہو گیا. نہیں ہو سکتا ایسا جب تک پوری طرح سے عقیدہ امامت کو نہ سمجھیں، اختیارات امام کو نہ سمجھیں، فلسفہ امامت کو نہ سمجھیں. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماموں کو منتخب کیا، کیسے منتخب کیا، تب تک یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کیسے سے مراد، کب اعلان کیا. حضور اکرم نے اماموں کے نام کا بھی اعلان کر دیا اور پوری سیریز بیان کر دی. اور آئیے ائمہ معصومین کی زندگی دیکھ لیں. دیکھیں، ایک طرف 12 اماموں کا ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے، اور ایک طرف الگ 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 لوگ آئے، سلطنت عثمانیہ تک چلیں، چلتا رہا. اس کے بعد کہیں سعودی عرب بن گیا، کہیں بحرین بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، کہیں کچھ بن گیا. ہر چیز جتر بتر ہو گئی. آج الازہر سے کوئی فتویٰ آتا ہے تو ہمارے پاکستان کے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ابھی تک سعودی عرب بہت سے لوگوں کے لیے مرجع بنا ہوا تھا. آج سعودی عرب میں کیونکہ وہ بات نہیں رہی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں سیاسی مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس بات کو واضح تو کرتا چلوں کہ امامت کے بغیر، حدیث پڑھیں جو ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمارے پاس آئی ہیں، امامت کے بغیر امکان نہیں رکھتا. یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام کے اصحاب تشریف فرماتے، اور امام کے ایک بہت ہی نوجوان صحابی ظاہراً زرارہ ان کے پاس تشریف لائے. امام نے پوچھا کہ بتائیں بصرہ میں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. کہا بتاؤ. بولا آپ کے سامنے کیا کہیں؟ کہ بتاؤ. اس جگہ میں بیٹھا تھا اور درس دیا جا رہا تھا. درس دیتے دیتے وہ کہاں تک پہنچ گیا. گفتگو درس ختم ہوا. میں نے کہا شیخ سوال کر سکتا ہوں؟ کہا سوال کرو. اے بتاؤ کہ اگر انسان کا دماغ نہ ہو تو ہاتھ کا کیا ہوگا؟ کہا وہ ہاتھ کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوگی.
دوسرا ہاتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، پیر کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، بدن کو، ایک انسان کا بدن ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم برین کے بغیر، مغز کے بغیر کام نہیں کر سکتا. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ امت جو ہے وہ کسی مرکزی سسٹم کے بغیر چل سکتی ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ بالآخر پہچان گئے. یہی بات ہے، اگر انسانی بدن کے برین میں ذرا خرابی پیدا ہو جائے، یہاں فالج وہاں فالج، منہ ٹیڑھا، پیر نہیں چلے، تو پورا نظام اسلام غدیر خم میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز آتی ہے، ابھی تو دین کامل ہوا، اب آگے بڑھنا ہے، امت کے ہاتھ میں دے دیا. اور جس طرح سے دیا گیا سب کو پتا ہے. ہم واضح طور پر کہتے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ کے لیے نہ کوئی قرآنی آیت ہے، نہ کوئی محکم حدیث ہے، اور حدیثوں کے بارے میں چندین مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. آج اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ تمام وہ کام جو انجام دیے گئے ہیں، ان کاموں کے لیے، ان کی سندیت کے لیے، ان کی اسٹرینتھ کے لیے، ان کی دلیل کے لیے حدیثیں بنائی گئی. میرا وہ لفظ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت تکرار کرتے ہیں آپ، شام میں حدیثوں کی فیکٹری تیار ہے، حدیثوں کی فیکٹریاں تیار ہو گئی. اہل سنت علماء اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کی سنن نسائی میں موجود ہے کہ اگر ہم صرف اس بات کو مان لیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر شام میں نعوذ باللہ لعن کیا گیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ یہی ہوا. صفین کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد وہ فتنہ کھڑا ہوا جو آج تک باقی ہے، جس کو خوارج کا فتنہ کہا جاتا ہے. واقعات پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ شبائے شہادت میں پڑھتا رہوں گا. اس کے بعد نہروان کی جنگ ہوئی، جس میں خوارج نکل آئے کہ علی نے نعوذ باللہ گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بعد وہ وقت آتا کہ جب میرے مولا کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام امامت اور خلافت دونوں ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو جو اہل سنت بھی خلیفہ جانتے ہیں، خلفائے راشدین 5، اس کے بعد کوئی خلفائے راشدین نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ امام حسن علیہ السلام کے تقریباً 37 سال کی عمر میں آپ نے شہادت مولا کائنات کے بعد ظاہری خلافت بھی سنبھالی. 40,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی، اور اس کے بعد اپنی وفاداریوں کا آگے بڑھتے گئے، یقین دہانی کراتے گئے، آگے بڑھتے گئے. اب میرے مولا امام حسن کوفہ میں ہیں، اور کوفہ کی صورتحال کیا ہے؟ کوفہ کی صورتحال یہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ایک حد تک موجود ہیں. خوارج جو امیر شام سے بدلہ لینا چاہتے تھے، ان کے جو حواری، اس لیے کہ اصل تو فتنہ ختم ہو گیا تھا، ان کے رشتہ دار، ان کے حواری وہ موجود تھے. ایسے لوگ موجود تھے کہ جو چاہتے تھے جنگ ہو تاکہ مال متاع ملے. عالم اسلام کے لوگ، مرکز اسلام بن گیا تھا نا، عالم اسلام کے لوگ آ رہے تھے، جن کو اللہ رسول دین کیا پتا تھا، کتنا پتا تھا. میرے مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے سب کو آمادہ کیا اور کہا کہ بیعت کرو گے تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، نہیں کرو گے تو دیکھا جائے گا. جیسے میرے بابا کے ساتھ ہوا کہ ایک طولانی عرصے تک لوگوں نے بیعت نہیں کی، امامت کو اس طرح قبول نہیں کیا. اس دوران امیر شام جاسوسوں پہ جاسوس، اختلافات پہ اختلافات، مسائل پہ مسائل، اسے کہ جڑیں تو
کمزور کر دی تھی نا. امام حسن علیہ السلام نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے امیر شام، تم نے بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر مجھ سے توڑ لیا ہے. اشعث ابن قیس، حجر ابن حجر، شبس ابن ربیع اور عمر ابن حریث، تم نے ان کے پاس الگ الگ پیغام بھیجے کہ حسن مجھے قتل کروا دو، اور جو یہ کام کر دے گا اس کو ایک لڑکی نکاح میں دی جائے گی اور 2 لاکھ درہم انعام دیں گے. کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ امیر المومنین اور امام حسن خلیفۃ المسلمین تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو امام ہے. بیعت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ پھر جو ان کے خلاف سازش کرے ان کو کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر آپ کی یہ مشکل ہے کہ آپ کے بہت بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اجتہادی غلطی ہو گئی. یہ اجتہادی غلطی ہے، یہ اجتہادی غلطی ہے کہ امام حسن کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. یہ بھی اجتہادی غلطی ہے. ان کو قتل کروا دو. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوئے، ان کی بات نہیں مانی گئی، وہاں سے 2 لوگوں نے آواز اٹھائی. ایک نے اوپنلی، ایک نے کلوز. ایک نے کہا اقتلوا هذا النعسلہ، قتل کر دو اس فلاں فلاں کو. ترجمہ نہیں کرتا. اور ایک نے سازش کی، قتل کر دو، کرتا اور جو چیز ہاتھ میں آئے لے کر فوراً میرے پاس بھگا کے لے آنا، میں کام کر دوں گا. ہمیں یہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر حدیث صحیحہ میں ہمیں کسی کے بارے میں مل گیا تو بس اب اس کے بارے میں ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ارے دیکھو آخر کیا ہوا کسی کا. پھر وہ امیر المومنین سے جھگڑے یا امام حسن علیہ السلام سے جھگڑے، وہ رضی اللہ ہی رہے گا. ہمارے فہم میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. ان حالات میں امام حسن علیہ السلام نے لکھا کہ بھائی تم نے امت مسلمہ میں افتراق کا بیج بو دیا ہے. بیج تو جنگ جمل سے بویا گیا تھا، ہوا یہاں دی گئی، اور جنگ جمل میں بھی امیر شام پیچھے سے حصے دار رہے ہیں، اور جنگ صفین تو خود لڑنے کے لیے آ گئے. امام حسن علیہ السلام نے اپنی طرف سے ساری کوششیں کی اور مسلسل امام حسن اور امیر شام کے درمیان خط و کتابت جاری رہی. بہت سے خطوط کا ذکر آتا ہے اور بڑے اہم نکات رد و بدل ہوئے ہیں. اور ان خطوط سے یہ بات نظر آتی ہے کہ امیر شام کو صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شکایت نہیں تھی، ان سے بغض نہیں تھا، ان سے مشکلات نہیں تھی، یہ اس پورے خاندان سے. دیکھ لیجئے امیر شام نے مولا کائنات کے خلاف جنگ کی، امام حسن علیہ السلام کے خلاف جنگی تیاریاں کی، بیٹے نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف جنگ کا بازار گرم کیا اور ان کو شہید کروایا، اور پھر آگے چلتے جائیے. میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہتے نہیں بھائی وہ اللہ جانے کہ اللہ ان کو کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. جناب عائشہ فرماتی ہیں اے امیر شام، میں بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب دیکھوں کہ میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے قاتل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے عذاب کرتا ہے. دیکھ لیجیے تاریخ میں کس نے جناب عائشہ کے بھائی کو قتل کیا؟ جناب محمد ابن ابی بکر. جناب عائشہ کی امیر شام سے جو اصل بحث چھڑی وہ یہ تھی، حجر ابن عدی کو امیر شام نے شہید کروا دیا. جب امیر شام مکہ آیا اور وہاں پر حج وغیرہ کر کے مدینہ گیا تو وہاں پر جناب عائشہ کی بہت طولانی گفتگو نقل کی گئی
اور انہوں نے جناب عائشہ نے بہت زیادہ اس پر غصے کا اظہار کیا کہ حجر ابن عدی جیسی شخصیت کو تم نے قتل کروا دیا، میرے بھائی کو تم نے قتل کروا دیا۔ اس کا نتیجہ جو تاریخ میں ملتا ہے، میں کتاب کھول کے بیٹھا ہوں، میرے پاس ریفرنس موجود ہے، میرے شام جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر ایک گڑھا کھدوایا گیا، اس کے اوپر جھاڑیاں رکھی گئیں، اس کے بعد باقاعدہ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، اور پھر جو ہوا وہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے مسلسل خط و کتابت کی کہ تم نے دین کے بنیادی اصولوں کے خد و خال کو تبدیل کر دیا ہے، اور امت مسلمہ میں منافقانہ کردار کے لیے لوگوں کی تربیت کی ہے، صرف اس لیے کہ حکومت مل جائے، صرف اس لیے کہ تم حاکم بن جاؤ۔ کتنے عرصے کے لیے تم حاکم بنو گے؟ کتنے عرصے کے لیے تمہیں حکومت ملے گی؟ امام حسن علیہ السلام نے جب بیعت لی، اس کے کچھ عرصے بعد امام علیہ السلام نے امام امیر المومنین السلام کے مشن کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ امام علیہ السلام نے لشکر تیار کیے، اور لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ ایک گروہ کو بھیجا، اس کے پہلے سردار معین کیے، دوسرے سردار معین کیے، تیسرے سردار، کہ تم آہستہ آہستہ نکلو شام کی طرف، میں مزید علاقوں سے فوج کو لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں پتہ چلا کہ امیر شام 60,000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل آیا ہے، اور اب تو کوفے سے چند سو کلومیٹر فاصلے پر کھڑا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے مزید فوجوں کو جمع کیا، لیکن ایک جگہ، ایک شہر میں جہاں لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ایک دشمن نے امام علیہ السلام کے پیر پر تیر کا کاری زخم لگایا، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہو گیا سنبھلنا۔ کچھ دیر علاج معالجہ کیا، اور اس کے بعد پھر واپس آئے تو کیا پتہ چلا کہ پوری کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی ہے، اس لیے کہ کوفہ میں مخلوط لوگ تھے۔ امام حسن کی فوج مخلوط فوج تھی۔ امام حسن علیہ السلام ایک ایسی صورتحال کا سامنا فرما رہے تھے کہ جس میں ان کے اپنے امامت کو قبول کرنے والے افراد کم تھے، جو تھے وہ مدینہ میں تھے یا ان علاقوں میں تھے۔ یہاں پر ایک حد تک لوگ تھے، باقی تو نہیں تھے۔ دوسرے وہ تھے کہ جو عام مسلمان تھے، جو اسلام لے آئے، لیکن امامت پہ ان کا وہ ایمان نہیں تھا، مولا کائنات کو وہ اپنا خلیفہ مانتے رہے۔ اور تیسرا گروہ مال و متاع، جنگ کریں مال، اور چوتھا گروہ ان لوگوں کے بھائی، باپ، بیٹے کہ جو نہروان میں میرے مولا کے ہاتھ مارے گئے تھے۔ اب کتنی مضبوطی ہوگی ان کے ایمان میں، کتنا جذبہ ہوگا ان کے اندر کہ ہم امیر المومنین السلام کے بیٹے کے ساتھ مل کر امیر شام سے جنگ کریں۔ بہت مشکل تھا۔ امام علیہ السلام نے جو خط و کتابت کی، اس میں امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا کہ میں تمہیں کسی طرح سے بھی اس بات کو نہیں سمجھا سک رہا ہوں کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ امام تھے نا امام حسن علیہ السلام، اب ظاہر خلافت دن کیا، تمہارا یہ طریقہ اسلام کے کسی طریقے سے ملتا نہیں ہے، اسلام کی کسی بھی روایت سے ملتا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان اونچے ہٹ کندوں سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں،
یہاں قبائلی سرداروں نے اپنے آپ کو امیر شام کی دولت دیکھ کر بیچ دیا تھا، کوئی تیار نہیں تھا امام کا ساتھ دینے کے لیے، بالآخر لشکر بھی ختم ہو گیا۔ ایک عجیب سا خط ہے، یا سمجھے کہ تقریر ہے جو خط کی صورت میں امام علیہ السلام کی طرف سے ملی ہے۔ امام نے آخری حجت کے طور پر اپنے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا آگاہ رہو کہ تم میں خون ریز لڑائی ہو چکی ہیں جن میں بہت سے لوگ مارے گئے چکے ہیں، کچھ صفین میں کچھ نہروان میں، جس کا معاوضہ تم آج بھی طلب کرتے ہو۔ اب اگر تم جنگ پر راضی ہو تو ہم سامنے سے آئے ہوئے صلح کے پیغام کو رد کر لیں، اسی کہ امیر شام نے صلح کا پیغام بھیج دیا تھا، اور اس سے تلواروں کے بلبوتے پر فیصلہ کر لیں، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو ہم صلح کی پیشکش کو قبول کر کے تمہاری مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ امام حسن علیہ السلام پر نعوذ باللہ بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے امیر شام سے ایک سیز فائر کر دیا تھا اور حکومت امور امیر شام کے حوالے کر دیے تھے، تو انہوں نے 25 سال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں دیکھا۔ وہ چاہتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ میں چلے جاتے۔ او مہاجر و انصار، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب حضور اکرم نے بتا دیا تم نے مجھے امیر المومنین کے عنوان سے سلام کر لیا، میری بیعت کر لی، اب کون سی بیعت کرنے جا رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھیں یہ مسائل بڑی مشکل سے حل ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کو جب عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا کہ مولا آ جائیے ورنہ یہ سب کچھ درہم برہم تتر بتر ہو جائے گا، میرے مولا نے فرمایا کہ کیا ابن عباس، میں اپنے چچا زاد بھائی کے جنازے کو چھوڑ کر وہاں جاؤں؟ امکان نہیں رکھتا، جب تک غسل و کفن و دفن کے تمام امور انجام نہیں دیے جاتے میں یہاں سے قدم باہر نہیں رکھوں گا۔ اب آپ کہیں کہ مولا کائنات تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے، آپ بہتر یا میں بہتر جانتے سمجھتے ہیں یا مولا کائنات بہتر سمجھتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ جانے سے کیا ہوگا اور نہ جانے سے کیا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً صلح نامے کی شرائط لکھی گئی۔ سوچے 25 ربیع الاول 41 ہجری صلح نامہ تحریر کیا گیا، اور اس سال کا نام سنت الجماعہ رکھا گیا، سنت الجماعہ رکھا گیا، یعنی جماعت کا سال قرار دیا گیا۔ 25 ربیع الاول 41 ہجری۔ امام حسن علیہ السلام نے کیا شرائط لکھی تھی؟ امیر شام کتاب اور سنت رسول اکرم پر عمل کرے گا۔ اگر عمل کر رہا ہوتا تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امیر شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ دیکھ لیجیے، جہاں پہلی شرط کی بھی خلاف ورزیاں ملأ عام میں موجود ہیں، برملا موجود ہیں، وہاں پر دوسری شرط تو اسلام کو ہی کھا جاتی اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے۔ نمبر 3، عراق، حجاز اور یمن کے لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں حکومت کی طرف سے امان حاصل رہے گا، اور امیر شام کو ان کی گزشتہ اعمال سے کوئی سروکار نہ ہوگا، اور نہ وہ کسی شخص سے گزشتہ دشمنی کی بنا پر انتقام لے گا، اور نہ ہی وہ عراقیوں پر ظلم و تشدد کرے گا۔ کیوں لکھا گیا تھا؟ اس لیے لکھا گیا تھا اس سے پہلے یہ لوگ میرے مولا کی حمایت کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے، نتیجہ جو بھی ہوا ساتھ دینے والوں نے صفین میں، جمل میں بھرپور ساتھ دیا، صفین میں بھرپور ساتھ دیا،
نہروان میں بھرپور ساتھ دیا. اب جب امیر شام کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آئی، اس نے تو بدلے لینا شروع کرنا تھا. امام علیہ السلام نے باقاعدہ ہوشیار کرنے کے لیے اس شرط کو رکھا کہ جنگ صفین کے مقتولین کا بدلہ نہ لیا جائے، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کے جو مسائل ہیں اس کا بدلہ نہ لیا جائے، شیعیان حیدر کرار کو قتل نہ کیا جائے. یہ تو میرے مولا کی محبت تھی ہم سے کہ لکھوا دیا، اور یہ ان کا عمل تھا کہ انہوں نے کس طرح سے شیعیان حیدر کرار کا خون کیا. اہل بیت کے چاہنے والوں، عیش سے رہ رہے ہو، مزے سے رہ رہے ہو، تم کو کوئی خوف نہیں ہے، تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جو خوف اور پریشانی امام حسن اور ان کے بعد مولا کائنات کے شیعوں پر گزری ہے. عورت کا پیٹ چاک کیا، بچہ نکال کے کہا دیکھیں علی کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، تو وہاں عورت بھی مر جاتی ہے، شوہر کو بھی قتل کر دیتی. یعنی شیعیان حیدر کرار کا قتل عام ایک عام ہو گیا. کیوں لکھا؟ قرآن و سنت رسول اکرم پر عمل کرو گے تاکہ لوگوں کی جانیں بچی رہیں. 4، امیر شام کو ایک حاصل نہ ہوگا کہ اپنے آپ کو امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کہلائے. صاف موجود ہے، ساری سندیں موجود ہیں میرے پاس. اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے علامہ فروغ کاظمی صاحب کو کہ انہوں نے تاریخ اسلام المعروف بتفسیر اسلام میں بڑی جامعیت کے ساتھ پوری تاریخ ڈال دی. ہاں یعنی خلیفہ نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، صرف حکومت کو چلانے کا اختیار دیا گیا، جیسے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. 5، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو کلمات نازبہ مسجدوں اور ممبروں سے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ترک کر دیا جائے گا. میں نے عرض کیا نا، باقاعدہ لعن. اور میں اپنی گفتگو میں بہت سی مثالیں دیتا رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے کہ بعض اصحاب رسول نے باقاعدہ کہا کہ تم لعن کراتے اس لیے ہم نماز جمعہ اور نماز عید میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ چیزیں سنی ہیں جو مولا کائنات کے بارے میں جس کے بعد ہم اس لعن کو قبول نہیں کر سکتے. 6، لیکن افسوس کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. شیعیان حیدر کرار جہاں بھی ہوں گے انہیں امان ہوگی اور انہیں ستانے سے باز رہا جائے گا، کیونکہ پتہ تھا کہ جہاں علی کے شیعہ ہوں گے ان کو صاف کیا جائے گا. اور کیا صاف کیا گیا، تاریخ نے بھی ان خبروں کو صاف کر دیا. شیعیان حیدر کرار کو صاف کیا گیا اور تاریخ نے ان چیزوں کو، ان واقعات کو صاف کر دیا. جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے شہید ہونے والوں کی طرف سے شہید ہونے والوں کی اولادوں میں خراج کے رقم سے 10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں گے. آٹھ، امام حسن اور امام حسین اور خاندان اہل بیت کے کسی شخص پر بالاعلان یا مخفی طور پر کسی قسم کا ظلم و ستم اور جبر و تشدد نہیں کیا جائے گا، اور اسلامی سرزمین پر کسی فرد کو خوف و ہراس کے عالم میں نہیں رکھا جائے گا. لیکن افسوس کہنے کو دوست نے کہا کہ آپ جو شرائط کہیں گے اس پہ میں قبول کرتا ہوں، اور مجھے حکومت چاہیے، پھر جو ہوتا ہے ہو، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے مشکلات بڑھ گئیں، تکلیفیں بڑھ گئیں، اور امت مسلمہ اس عجیب و غریب مرحلے سے گزرنے لگی جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں تک ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا.
اس لیے کہ آپ کا وجود کھٹک رہا تھا. تو پوچھتے کہ امیر شام کو امام حسن کو شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسن علیہ السلام کا وجود کھٹک رہا تھا، اس لیے کہ سلنامے پہ دونوں طرف سے دستخط تھے، اور جب تک امام حسن ہے امیر شام اپنے جانشین کو معین نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں تک وقت آتا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر ایک خاتون کے حکم پر کہ اسے میں اپنے حجرے میں نہیں دفن ہونے دوں گی، تیر چلوائے جاتے ہیں اور جنازہ واپس گھر آتا ہے. امام حسن کو مظلومیت کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے. آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کے مکتب پر رہ کر ہم دین کو کتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں معصومین کی قربانیاں ہیں، یہ ہمیں معصوم السلام کے واقعاً خدمات ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین حق اور باطل کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تشخیص بھی دے سکتے ہیں، اور حق کے راستے پر چل سکتے ہیں. اللہ والے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں ہمیں فتنوں اور شر سے محفوظ فرما، مشکلات کو آسان فرما، عبادت کو قبول فرما. 15 رمضان کی رات آ گئی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اس کورونا کے شر سے ہم کو محفوظ فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مملکت خدا داد پاکستان کے مسائل کو حل فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلح کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.